Ladies and gentlemen, please be seated. We are about to begin our session titled Ruk Ja Hujume Gul. Our moderator for this session is Saif Mahmood. Saif Mahmood is a New Delhi-based literary personality, Urdu poetry enthusiast, commentator, critic, translator, and rights activist. He speaks and writes on diverse issues ranging from law to literature and is associated with a number of academic, legal, professional, and literary organizations around the world. یہی ہوتا ہے اس میرے خیال میں شروع کر دو. وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا، وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا، زبان وہ جس کو دلی کی آبرو کہیے، روانی ایسی کہ گنگا کی کھائیے قسمیں، جوانی ایسی کہ جنت کی آبجو کہیے، اٹھے تو معجزۂ نطق کو دعا دیجئے، گرے تو آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو کہیے. خواتین و حضرات، یہ علی سردار جعفری صاحب کا کلام ہے. ہمارے ساتھ آج محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، جن کے کلام اور جن کی زبان میں گنگا کی روانی بھی ہے اور جنت کی آبجو کی جوانی بھی، جن کی بولی معجزۂ نطق کی خود گواہی دیتی ہے، اور جن کے الفاظ صرف رگوں میں دوڑتے پھرنے کے قائل نہیں بلکہ آنکھ سے ٹپکے ہوئے لہو کی عکاسی کرتے ہیں. میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے قانون جیسے خشک موضوع کے اس نااہل طالب علم کو ایک بار پھر یہ سعادت بخشی کہ یہ غلام غلامان زہرا ایک بار پھر بارگاہ زہرا میں مخاطب زہرا ہونے کی جرت کرے. اور جیسے ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ سیشن ہونے والا ہے، یوں کہیے کہ میں نے بالکل یہ اپرچونٹی لپک لی، یہ سوچ کے کہ آپ لوگ کم از کم یہ سوچ کے میری گستاخیوں کو معاف کر دیں گے کہ بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اڑھے، حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو. بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اڑھے، حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو، وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. زہرا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کراچی سے یہاں تشریف لائیں. لیکن اس سے پہلے کہ سوالوں کا سلسلہ شروع ہو، میں نے یہ بات کراچی میں بھی کہی تھی اور میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے ایک شکایت بھی ہے. مجھے امید تھی کہ وہ شکایت اس بار دور ہو جائے گی لیکن نہیں ہوئی. یہ جو اسپیکرز پروفائل ہے اس میں لکھا ہے زہرا نگاہ is one of the foremost Urdu poets of Pakistan. Now I have a strong preliminary objection to Zehra Nigah being called an Urdu poet of Pakistan. She may be an Urdu poet from Pakistan, but she is a poet of the entire world. She is a poet of humanity. She is a poet of love and compassion. She is the voice of the voiceless. زہرا کراچی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، بس وہی ایک سوال میں ریپیٹ کروں گا، باقی سب سوال نئے. اور وہ سوال یہ کہ اکثر جب آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین شعراء میں، یا کچھ لوگ شاعرات استعمال کرتے ہیں لفظ، ویمن پوئٹس میں آپ کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ کہی ہیں جو صرف ایک عورت ہی کہہ سکتی ہے، مثلا سمجھوتے کی چادر یا ہوا کا بیان. لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ بات مناسب ہے کہ کسی شاعر کا، کسی آرٹسٹ کا کی آئیڈینٹی جو ہے وہ جینڈر کے بیسس پہ بنائی جائے؟ نہیں، میں سب سے پہلے تو میں سیف کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ آج کل سعادت مندی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ کہ یہ جب بھی ان سے میری ملاقات ہوتی ہے یہ اپنی سعادت مندی کا اس زور و شور سے اظہار کرتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں بجوز اس کے کہ میں ان کو دعا دے سکتی ہوں.
ہندوستان سے آنا اور پھر خاص طور سے اس فنکشن کے لیے آنا، بس یہی ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے علم میں اور آپ کی سمجھ میں ترقی عطا ہو۔ تو یہی ہے کہ جو سوال آپ نے کہا پوچھا ہے مجھ سے کہ شاعرات کا کیوں علیحدہ رکھتے ہیں، نہیں میں اس کی قائل نہیں ہوں۔ دیکھیے شعر تو سب کہتے ہیں، مطلب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ شاعری کے سلسلے میں خواتین کا خاصا، اگر آپ دیکھیں پچھلے دور کا مطالعہ کریں تو اس میں خواتین کو خاص طور سے ایک خاص طبقے کو شاعری کے ساتھ ملا دیا گیا تھا۔ اس کی بھی بڑی داستانیں ہیں، لیکن اس وقت اس کا وقت نہیں ہے۔ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہاں، عورت کا ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے، سوچ کا، فکر کا، سمجھنے کا، تو اس انداز سے شعر کہنا جو ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا خواتین کی صف کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ باقی یہ کہ اس میں یہ خصوصیت رکھی جائے یا یہ تفریق رکھی جائے کہ مرد اس طرح شعر کہہ رہے ہیں یا عورتیں اس طرح شعر کہہ رہی ہیں، میں کہتی ہوں سب شاعر ہیں اور سب اپنے اپنے انداز سے شعر کہہ رہے ہیں۔ تو میں اس کی قائل ویسے ہوں نہیں جو آپ نے کہا، لیکن کیا کریں کہ ہماری جو ماحول ہے اس میں یہ طبقاتی چیز آ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ اور اب تو جب میں ہندوستان جاتی ہوں تو لوگ مجھ سے ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں خواتین شاعرات بہت اچھا شعر کہہ رہی ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ بات صحیح اس میں شک نہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ نہیں بھائی، ہمارے یہاں نوجوان لڑکے بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، ہمارے پرانے لوگ اچھا شعر کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کے اشعار ہم تک نہیں پہنچتے، لیکن کشور ناہید کے اشعار ہم کو معلوم ہیں، بھائی پروین شاکر کے اشعار ہم تک پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سی نئی لکھنے والیوں کے، فاطمہ ہیں، شاہدہ ہیں، یہ سب لوگ بعد میں آئی ہیں، انجم بھٹی مرحومہ تھیں، اور یہ سب نئی لڑکیاں جو لکھ رہی تھیں بڑے اچھی طرح سے اور بڑی بہادری سے لکھ رہی تھیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جتنی اچھی طرح ان لوگوں نے لکھا، خاص طور سے فہمیدہ نے، اتنا شاید میں نہیں لکھ پائی، لیکن انہوں نے اس چیز کو بہت آگے بڑھایا۔ یعنی کہ ہم گنہگار عورتیں جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں ہمارے بہت بہت، اور ہونا بھی چاہیے بنسبت ہم گنہگار مردوں۔ جی آپ لوگ تو گناہ مانتے ہی نہیں، کہاں مانتے ہیں؟ آپ نے جس زمانے میں شعر کہنا شروع کیا، بچپن میں ہی شروع کیا تھا، تو اس زمانے میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ خواتین شعر کہیں اور باقاعدہ مشاعرے میں جا کے شعر پڑھیں، خاص طور پہ شرفا خواتین۔ ہاں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ کیونکہ ایک خاص طبقے کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا گیا تھا، اس لیے لوگوں کو ذرا یہ ہوتا تھا۔ جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو ایمان کی بات ہے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن مشاعرے میں جانا ایک بڑا انقلابی قدم تھا، کیونکہ شاعروں کا ایک عجیب و غریب تصور لوگوں کے ذہنوں میں تھا، تو اس لیے۔ لیکن میں آپ سے سچ کہتی ہوں کہ میں اس زمانے میں یہ کہنا کہ کبھی میری عمر کم تھی اچھا نہیں لگتا، لیکن میں تو بہت جلدی چلی گئی تھی مشاعروں میں، اور میرے ساتھ تو سب کا نہایت مشفقانہ برتاؤ، جو بزرگ شاعر تھے، جو نوجوان شعراء تھے، ان کا نہایت تہذیب یافتہ سلوک، ہمیشہ بہت اچھا مجھے ماحول ملا۔ لیکن اور گھر میں والدین کی طرف سے یا جب آپ کی شادی ہو گئی اس کے بعد کوئی کسی طرح کی نہیں، شادی کی وجہ سے نہیں، گھر میں والدین کی طرف سے میرے خیال میں دونوں کو بہت تھا، اس وجہ سے میرا ابھی تو صرف جہاز ایک گزرا ہے، اب تو بار بار گزریں گے، آپ کو برداشت کرنا ہو۔ بتائیے اب شاعری کے سوال آپ کچھ پوچھنا چاہیں کہ شاعری میں یہ پوچھنا نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ذرا اس زمانے کا بتائیں کہ اس زمانے میں کس قسم کے مشاعرے ہوا کرتے تھے اور آپ نے کہاں سے شروعات کی؟ یہ تو ہم سیف کئی دفعہ بتا چکے ہیں، اور پھر بتائے دیتے ہیں کہ اس زمانے میں مشاعروں میں جیسے ہر چیز بدل گئی ہے، اس زمانے کے مشاعروں میں بھی بڑا فرق ہوتا تھا۔ میں دلی بھی گئی ہوں اور میں نے بہت اچھے اچھے مشاعرے وہاں پڑھے ہیں، پاکستان میں بھی پڑھے ہیں، لیکن اس وقت شاید لوگوں کو اپنی زبان سے واقفیت زیادہ تھی، اور اسکول کے لیول پہ بھی بچوں کو اردو سے وہ شناسی ایک پہچان تھی ان کی، لیکن اب فرق یہ ہو گیا کہ زبان سے واقفیت کم ہو گئی۔ میں دیکھتی ہوں دلی میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے مشاعروں میں، لیکن شوق بہت ہے، لیکن ذوق ایک محدود طبقے میں ہو گیا ہے، اس لیے کہ زبان سے ناواقفیت اس کی ہے۔ اور
مشاعرے بڑے اچھے اچھے ہوتے تھے، شاعر بہت اچھے تھے، مشاعروں کے کچھ خاص شاعر تھے، ترنم کا استعمال بہت تھا، ترنم کے بغیر مشکل، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ تحت میں پڑھنا زیادہ مشکل ہے بنسبت ترنم کے، لیکن اس زمانے میں ترنم کا بڑا رواج تھا. اور ترنم میں بھی ایک خصوصیت رکھی جاتی تھی کہ شاعری کا ترنم بھی مختلف ہوتا تھا. جی. اس میں یہ نہیں تھا کہ ترنم ایسا ہو کہ شعر جو ہے وہ ترنم جو ہے وہ اشعار کو کھا جائے. جی. مطلب ترنم کا ایسا انداز ہوتا تھا جسے آپ میوزک بھی نہیں کہہ سکتے، جسے آپ سنگنگ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ایک اپنا انداز ہوتا تھا جس سے معنی خپت نہیں ہوتے تھے. جگر صاحب کا پورا جیسے جگر صاحب اس کے استاد تھے، پھر مجروح صاحب تھے، خمار صاحب تھے. یہ لوگ اپنا خاص ایک ترنم ان کا تھا جس سے مطلب اشعار کے معنی واضح ہوتے تھے، خط نہیں ہوتے تھے. اور تحت میں بھی ہمارے یہاں بڑے اچھے اچھے پڑھنے، سردار بھائی کا یاد ہوگا، علی سردار جعفری جس طرح پڑھتے تھے. مخدوم ترنم سے بھی پڑھتے تھے اور تحت بھی پڑھتے تھے، دونوں. ہاں، مجروح صاحب بہت اچھا ترنم سے بہت اچھی طرح پڑھتے تھے. تو مشاعرہ یہ لوگ لوٹتے تھے اور بڑی آسانی سے لوٹ لیتے تھے. لیکن مشاعرے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ جب سننے والے مشاعرے کے اختتام پہ اپنے گھر جاتے تھے تو ان کے دامن میں کم از کم 6-7 شعر بہت اچھے ہوتے تھے اور وہ ان کو یاد ہوتے تھے کہ بھئی مشاعرے کا حاصل آج یہ شعر تھا، آج یہ غزل تھی، آج اس کا مطلع اچھا تھا، وہ مقطع اچھا تھا، یا بیچ کے 2 شعر اچھے تھے. اب دیکھیے، میں نے فراق صاحب کو پڑھتے دیکھا ہے، میں نے جگر صاحب کو پڑھتے دیکھا ہے، میں نے مجاز کو، جذبی صاحب کو، سردار بھائی کو، کیفی بھائی کا جو تحت اللفظ تھا، اور اللہ نے ان کو اس تحت میں آواز بھی اتنی اچھی دی تھی تو وہ تو شعر بالکل اس میں 4 چاند لگ جاتے جس انداز سے وہ پڑھتے تھے. تو بس اسی طرح سے مشاعرے بہت پڑھے میں نے، لیکن اب گریز کرتی ہوں. اب جب بالکل ہی معاملہ بس سمجھ میں نہیں آتا اور سنبھل نہیں پاتا تو مجبوراً چلی جاتی ہوں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اب گریز کرتے ہیں مشاعرے؟ ایک تو ظاہر ہے تھکن بھی ہوتی ہے، لیکن اب مشاعروں کا وہ ماحول بھی نہیں ہے تو بہت کم. غالب کا شعر ہے کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے. تو آپ تو واقعی ایسے گنج ہائے گرام آیا کے ساتھ رہی ہیں. آپ نہیں، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے. جوش صاحب کو سنا میں نے، فراق صاحب کو سنا، جگر صاحب کو. جگر صاحب تو ہم لوگوں نے سنا ہے کہ آپ کو وہ 10 روپے انعام دیا کرتے ہیں. جب میں مشاعروں میں نہیں جاتی تھی، وہ میرے نانا کے پاس ملنے کے لیے آتے تھے تو ہمیشہ وہ 10 روپے مجھ کو دیتے تھے، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی. تو میری بڑی عید ہو جاتی تھی. اور پھر شادی کے بعد بھی میری جب وہ میرے گھر آتے تھے اس وقت بھی انہوں نے رقم میں اضافہ نہیں کیا تھا، 10 روپے. فیض صاحب سے آپ کی بہت قربت رہی، خاص طور پر جب وہ لندن میں تھے. یہ بھی میری خوش قسمتی رہی کہ فیض صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. مگر وہ فیض صاحب سے ملاقات یوں ہو گئی کہ وہ اس زمانے میں ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا تو وہ جا نہیں سکتے تھے پاکستان، اور بیروت والا سلسلہ ختم ہو چکا تھا. تو اس زمانے میں وہ لندن ہی میں زیادہ قیام تھا ان کا. تو وہ اپنے ایک دوست تھے ان کے، افضل صاحب، ان کے پاس ہمیشہ ٹھہرا کرتے تھے. لیکن جب افضل صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیوی کہیں چلی گئی تو پھر اس کے بعد وہ ہم لوگوں کی طرف زیادہ رہے. تو کچھ لندن کی اپنی ان شاموں کا ذکر کریں گے؟ لندن کی تو بہت یادگار باتیں ہیں، لیکن اب کیا ذکر کریں اس کا. بس یہی ہے کہ اب یہی دیکھیے کہ ان لوگوں میں بڑپن جسے کہتے ہیں بہت تھا. ایک مرتبہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا تو وہاں ہال کرائے پہ ملتا ہے، تو ایک وقت مقرر ہے کہ آپ 3 گھنٹے میں، اور چونکہ عام طور سے ادبی انجمنوں کے پاس پیسہ بہت کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ہال 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے. فیض صاحب کو صدارت کرنی تھی، وہ ٹریفک میں پھنس گئے اور ادھر ہال خالی کرنا تھا. تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ صدارت کر لیجیے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں صدارت کرنے بیٹھ گئی. اتنے میں فیض صاحب آ گئے تو میں فوراً ہٹ گئی، اٹھنے لگی. میں نے کہا بھائی اب صدر صاحب آ گئے، اب یہ قائم مقام سے جو مجھے ملی تھی صدارت یہ میں چھوڑتی ہوں. فیض صاحب نے وہیں اسٹیج کے پاس آ کے کہا کہ اگر زہرا صدارت کی کرسی چھوڑ دیں گی تو ہم واپس چلے جائیں گے، کیونکہ نہیں ہم انہیں کی صدارت میں پڑھیں گے.
تو یہ ان لوگوں کی فراخ دلی تھی، جی یہ بڑکپن تھا، اور یہ نہیں تھا کہ بھئی یہ کیوں پڑھ رہی ہیں، وہ پہلے کیوں پڑھ رہا ہے. کچھ بزرگ شعراء میں ہوتا تھا کہ مجھے پہلے بلا لیا، اس کو دیر میں بلا لیا، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں تھا. بڑے دل کے لوگ تھے. تو فیض صاحب کا کچھ اگر کلام آپ کو یاد ہو تو نہیں، مجھے تو ایک زمانے میں بہت یاد تھا جی. اور مگر اب پتہ نہیں اس وقت یاد آئے کہ فیض صاحب خود بھی بہت لہک لہک کے سنا کرتے تھے. آپ سناتی ہیں؟ ہاں، میں نے بہت سنایا ان کو، بہت سنایا. بلکہ میرے دل میرے مسافر جب اس کی وہاں پہ ہوا ہے، اجرا ہوا ہے لندن میں، تو میں نے ہی اس کی نظمیں پڑھی تھی سب. بس ایک وقت ہوتا ہے، اور جو وقت گزر جاتا ہے سیف وہ عام طور سے اچھا ہی لگتا ہے. تو یہ ہے کہ بہت اچھا وقت گزار دیا اللہ نے، اور اب بھی جو گزر رہا ہے وہ اچھا ہی گزر رہا ہے، تو چل رہے ٹھیک. اور اب یہ رک جا ہجوم گل جو آپ نے نام رکھا ہے، یہ بہت پرانی غزل ہے. رک جا ہجوم گل کہ ابھی حوصلہ نہیں، دل سے خیال تنگی داماں گیا نہیں. اس میں ایک شعر تھا کہ ہر آستاں پہ لکھا ہے اب نام شہریار، آستاں پہ لکھا ہے اب نام شہریار، وابستگان دل کے لیے کوئی جا نہیں. اس زمانے کے شعر. میں کبھی کبھی اپنے پرانے شعر بھی پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے شاید میں نے آج ہی کل میں لکھے تھے کہ یارب یہ تیرگی یہ مسلسل صدائے مرگ، یارب یہ تیرگی یہ مسلسل صدائے مرگ، سہمے ہوئے دلوں کو کہیں راس آ نہ جائے. سہمے ہوئے ہوتا ہے کہ سہمے ہوئے دلوں کو کہیں راس آ نہ جائے. اب ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے تھے کہ 4 آدمی مر گئے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی، پھر یہ دیکھا 6 ختم ہو گئے، تو وہ اعداد و شمار بنتے گئے وہ لوگ. اب ہم چینل بدل دیتے ہیں تو سہمے ہوئے دلوں کو کہیں راس آ نہ جائے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ نے بہت کچھ انٹرنیشنل افیئرز وغیرہ پہ بھی لکھا ہے، افغان بچے کی کہانی، افغان وار پہ، لیکن آپ کا زیادہ تر جو کلام ہے وہ خواتین کے مسائل پہ یا بچیوں کے مسائل پہ. آپ نے فیمیل فیٹیسائڈ پہ لکھا ہے، آپ نے جو ہے یا وہ لڑکی جو حدود آرڈیننس کے تحت جس کو سزا ملی تھی اس کے بارے میں لکھا ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے خاص کی خواتین کے مسائل کی طرف جو ہے آپ کی طبیعت زیادہ مائل ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھائی عورت ہوں تو عورت کے مسائل مجھے زیادہ اپنے قریب محسوس ہوتے ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ سے بہت زیادہ زیادتیاں استحصال ہوتا رہا ہے اس جنس کا. تو سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، تو پھر ظاہر ہے. اصل میں بات یہ ہے سیف کی شاعری میں ایک بڑی، کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، بہت سے لوگوں نے کہی ہوگی کہ جس جذبے کے بارے میں، جو جذبہ آپ کو متحرک کرتا ہے کہ آپ شاعر کریں، اس کے اوپر کچھ لکھیں، اس جذبے کے ساتھ آپ کی مکمل وفاداری ضروری ہے. اگر آپ اپنے جذبے کے ساتھ، جس کے تحت آپ لکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ وفادار نہیں ہیں تو پھر وہ بات اس میں اثر پیدا ہو نہیں سکتا. تو میں کبھی کبھی مسجد قرطبہ پڑھتی ہوں، میں سوچتی ہوں معلوم نہیں اقبال کے ذہن، اس کی فکر پہ کیا گزری ہوگی، کس طرح سے دیکھا ہوگا، کس طرح سے سوچا ہوگا. اسی طرح سے بہت ساری یادگار نظمیں ہیں ایسی ہر زبان میں جس میں شاعر جو ہے وہ اپنے جذبات اور اپنے خیالات کے ساتھ مکمل طور پہ وفادار رہا ہے. پھر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ایک تو اللہ کی طرف کی دین ہوتی ہے کہ آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن مجھ میں اور آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم انہی لفظوں کو رائم کر لیتے ہیں اور ان کی ایک ہم لڑی بنا لیتے ہیں جو چمکدار بھی ہے اور مترنم بھی ہے، اور اس کو چھو کے بھی اچھا لگتا ہے، سن کے بھی اچھا لگتا ہے، پڑھ کے بھی اچھا لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ تو اللہ کی طرف کی کچھ نیچرل گفٹ ہوتی ہے، لیکن اپنی محنت بھی اس میں بہت درکار ہوتی ہے. اور پھر ایک بڑی اچھی بات کسی نے لکھی ہے، مجھے اب نام یاد نہیں رہتے، کہ ہر لکھنے والے کے اندر ایک جج بھی بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس جج کی بات وہ کبھی سنتا نہیں، اور جو سن لے تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ جائے، جو اسے بتاتا رہتا ہے کہ یہ تم نے ٹھیک لکھا یا نہیں لکھا. جج کی بات پہ اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ انصاف سنا دیں ہم لوگ. اب کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں لیکن شاید مجھے یاد ہو. وہ ایک زمانے میں ایک لڑکی کو سزا ہوئی تھی، ایک اندھی لڑکی تھی وہ، تو اسے
ظاہر ہے حدود آرڈیننس میں سزا ہوئی تھی، تو یہ اس کی زبانی نظم تھی کہ میں اس چھوٹے سے کمرے میں آزاد بھی ہوں اور قید بھی ہوں۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی ہے جو چھت کے برابر اونچی ہے۔ جب سورج سر پہ گزرتا ہے، سر سے گزرتا ہے، تو دیکھیے اس کو دیکھنا ہی پڑے گا مجھے، جی جھلمل کرتے کچھ کیا ذروں کے کچھ کرنیں ہیں، اس میں ہوگی شاید۔ اس میں کھڑکی سے اندر آتے ہیں، ایک رستہ سا بن جاتے ہیں، کچھ ذرے دھوپ کے اندر آ جاتے ہیں، ایک رستہ سا بن جاتے ہیں۔ میں اس رستے پر چلتی ہوں اور اپنے گھر آتی ہوں۔ میرا باپ ابھی تک میرے لیے جب شہر سے واپس آتا ہے کنگھی، چوٹی، چوڑی اور کیا سرما، کنگھی، چوڑی، چوٹی، جانے کیا کیا لے آتا ہے۔ میرے دونوں بھائی اب بھی مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں، احکام خداوندی سارے پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں۔ آپا میرے حصے کی روٹی چنگیر میں ڈھک کر رکھتی ہے اور صبح سویرے اٹھ کر وہ روٹی چڑیوں کو دیتی ہے۔ ماں میرے غم میں پاگل ماں یا پتھر چنتی رہتی ہے یا دانہ چگتی چڑیوں سے کچھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے جب یہ چڑیاں سب اس کی بات سمجھ لیں گی، چونچوں میں پتھر بھر لیں گی، پنجوں میں سنگ سمو لیں گی، پھر وہ طوفان آ جائے گا جس سے ہر ممبر، ہر منصف پارا پارا ہو جائے گا، اور میری گواہی وہ دے گا جو سب کا حاکم اعلیٰ ہے، سب جس کی نظر میں یکساں ہیں، جو منصف عزت والا ہے۔ میں ماں کو کیسے سمجھاؤں، میں ماں کو کیسے بتلاؤں؟ کیا میں کوئی خانہ کعبہ ہوں؟ کیا میں کوئی خانہ کعبہ ہوں؟ ذرا پر لندن میں شہرزاد کی کیا کہانی ہے؟ لندن میں شہرزاد کی یہ کہانی ہے کہ ایک چائے خانہ تھا، کچھ تھا، وہاں میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گئی، تو ہم لوگ چائے وائے پی رہے تھے۔ میں نے دیکھا برابر کی میز پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے، اور مجھے لگا کہ جیسے وہ کچھ اس میں کچھ فرق نظر آیا مجھے۔ میں نے پھر پوری تصویر میرے سامنے آ گئی کہ وہ کیا ہے، وہ یہاں کیوں بیٹھی ہے، اور اس کے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہے وہ کون ہے، اور وہ کیوں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ نظم بنی۔ اگر اس میں ہے تو میں جی اس میں ہے، مجھے دے دیجیے۔ یہ اصل میں اس میں سے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ جی اچھا، یہ شہر بغداد کی شہرزاد مجھ کو لندن کے ایک چائے خانے کے اندر ملی۔ اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ میں نے مذہب کی یکسانیت کا سہارا لیا، روایت کو تھاما، محبت سے پوچھا تمہیں اپنا فن یاد ہے؟ داستانیں سنانے کا فن، وہ فن جس سے مردہ دلوں کی کلی کھل گئی تھی، وہ فن جس سے ہر شب تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ ذرا دیر کو چپ ہوئی شہرزاد، پھر یوں گویا ہوئی پوری دنیا کے مانند تم کو خبر ہی نہیں۔ شہر بغداد میں اب سماعت معطل ہوئی، لوگ کیا لفظ بھی مر گئے، اور میرا فن سماعت کا، لفظوں کا محتاج ہے۔ میں نے اجداد کی پیروی کی، راہ ہجرت پہ چلتی ہوئی میں یہاں آ گئی۔ شہر لندن بڑا مہرباں شہر ہے، یہاں روز و شب تازہ وارد خلیفہ موسموں کے تغیر کے ہمراہ پرندوں کے مانند آتے ہیں، مجھ کو بلاتے ہیں، میرے ہر موئے تن سے نئی داستانوں کو سنتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں۔ اس میں سے آپ اپنی پسند کی کوئی چیز اگر اور سنا دیں۔ بس کیا بتائیں، چھوٹی سی کہانی ہے، یہ حوا کی کہانی ہے، 5 مصروں کی نظم ہے۔ تمہیں سیب کھانے کی ترغیب میں نے نہیں دی، وہ گیہوں کا دانہ میری دسترس میں نہیں تھا، میری سانپ سے دوستی بھی نہیں تھی۔ تمہیں سیب کھانے کی ترغیب میں نے نہیں دی، وہ گیہوں کا دانہ میری دسترس میں نہیں تھا،
میری सांप سے دوستی بھی نہیں تھی. اگر دوستی تھی کسی سے وہ تم تھے, اگر کوئی اچھا لگا تھا وہ تم تھے. واہ. اب ایک غزل سنا دیتی ہوں, اگر اس میں مل جائے. یہ سچ ہے یہاں شور زیادہ نہیں ہوتا, یہ سچ ہے یہاں شور زیادہ نہیں ہوتا, گھر بار کے بازار میں پر کیا نہیں ہوتا. گھر بار کے بازار میں پر کیا نہیں. جبر دل بے مہر کا چرچا نہیں ہوتا, تاریکی شب میں کوئی چہرہ نہیں ہوتا. ہر جذبہ معصوم کی لگ جاتی ہے بولی, کہنے کو خریدار پرایا نہیں ہوتا. اس پہ مجھ پہ بڑے اعتراض ہوئے جو شعر سنا رہی ہوں آپ کو. عورت کے خدا دو ہیں, حقیقی و مجازی, پر اس کے لیے ایک بھی اچھا نہیں ہو. اور دی جس نے محمد کی رسالت پہ گواہی, دی جس نے محمد کی رسالت پہ گواہی, اب اس کی گواہی کا بھروسہ نہیں ہوتا. دی جس نے محمد کی رسالت پہ گواہی, اب اس کی گواہی کا بھروسہ نہیں ہوتا. اور شب بھر کا تیرا جاگنا اچھا نہیں زہرا, پھر دن کا کوئی کام بھی پورا نہیں. واہ, دن کا کوئی کام بھی پورا نہیں. واہ. ہاں, یہ کیا ترنم سے سنائیں. ارے بھائی کہاں کا ترنم. دیکھیے یہ دیکھتی ہوں. نقش کی طرح ابھرنا بھی تمہیں سے سیکھا. واہ. نقش کی طرح ابھرنا بھی تمہیں سے سیکھا, رفتہ رفتہ نظر آنا بھی تمہیں سے سیکھا. تم سے حاصل ہوا ایک گہرے سمندر کا سکوت, اور ہر موج سے لڑنا بھی تمہیں سے سیکھا. تم نے اچھے شعروں کی پرکھ تم نے ہی سکھلائی مجھے, اپنے انداز سے کہنا بھی تمہیں سے سیکھا. تم نے سمجھائے میری سوچ کو آداب ادب, لفظ و معنی سے الجھنا بھی تمہیں سے سیکھا. رشتہ ناز کو جانا تو تمہیں سے جانا, اور جامع فخر پہننا بھی تمہیں سے سیکھا. اور چھوٹی سی بات پہ خوش ہونا مجھے آتا تھا, پر بڑی بات پہ چپ رہنا تمہیں سے سیکھا. اب ایک یہ نظم ہے جس کا عنوان ہے مسلم فسادات. آج تک آپ نے سنے ہوں گے ہندو مسلم فسادات, یہ مسلم فسادات. صبح دم جو دیکھا تھا کیا ہرا بھرا گھر تھا, ڈانٹتی ہوئی بیوی, بھاگتے ہوئے بچے, رسیوں کی باہوں میں جھولتے ہوئے کپڑے, بولتے ہوئے برتن, جاگتے ہوئے چولہے. ایک طرف کو گڑیا کا ادبنا گھروندا تھا, دور ایک کونے میں سائیکل کا پہیا تھا, مرغیوں کے ڈربے تھے, کابکیں تھی, پنجرا تھا, 30 گز کے آنگن میں سبھی کچھ تو رکھا تھا. ایک پل میں یہ منظر کیوں بدل سا جاتا ہے, ایک دھواں سا اٹھتا ہے, ہاں مگر دھندلکے میں کچھ دکھائی دیتا ہے. جا نماز کا کونا جھاڑیوں میں الجھا ہے, اور صفحہ کلام پاک خاک پر لرزتا ہے. 7 اور خبروں کے یہ خبر بھی چھپتی ہے, لوگ اس کو پڑھتے ہیں, باتیں ہوتی رہتی ہیں, کام چلتے رہتے ہیں. ایمبولنس عیدی کی بین کرتی آتی ہے, سب جلی کٹی لاشیں ساتھ لے کے جاتی ہے, اور صبح تک سبھی لاشیں دفن کر دی جاتی ہیں. عورتوں کی, بچوں کی, بوڑھوں اور جوانوں کی, مسجدوں سے ہوتی ہیں بارشیں اذانوں کی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور اذان ہو گئی. اب ذرا یہ ہو جائے اذان, جی تو پھر جب تک اذان ہوتی ہے ہم بات کر لیتے ہیں. جی
کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی جی ضرور کریں. یہ ویسے سوال جو میں پوچھنے والا تھا شاید یا تو زیادہ مناسب سمجھا جائے گا یا بالکل غیر مناسب سمجھا جائے گا. وہ سوال یہ ہے کہ میں کل یہ علی اکبر ناطق بیٹھے ہیں، ان سے میں ڈسکشن یہ کر رہا تھا کہ کیا ایک یہ پوری روایت رہی ہے اردو شاعری میں کہ حضرت ناصح گراویں دی داؤ دل فرش راہ، کوئی ہم کو یہ تو سمجھاؤ کہ سمجھائیں گے کیا. تو یہ جو نیم ملا کا حلیہ بگاڑنا ہے، اور یہ کب سے نہیں، سودا اور میر کب سے چلی آ رہی ہے یہ روایت کہ وہ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میں خانے میں، کرتا خرقہ جبہ ٹوپی مستی میں انعام کیا. تو کیا آپ نے کچھ تب آزمائی کی ہے اس موضوع؟ نہیں، میں نے اس طرح، میں نے پڑھے بہت ہیں شعر اس طرح کے. جی مجھے ابھی آپ نے جو یہ شعر سنایا تو مجھے یاد آ گیا کہ بہت سے شعر ہیں ایسے، بہت ہیں، بلکہ بعض لوگ، لیکن میں یہی بات کئی دفعہ کہتی ہوں کہ بڑا کیا اچھا زمانہ ہوگا وہ، کیا روشن خیال لوگ ہوں گے کہ جی بھر کے لوگوں نے محتسب کو، مولویوں کو، قاضیوں کو، سب کو برا بھلا کہا اپنے اشعار میں، لیکن کسی کو کبھی جیل نہیں ہوئی. جی کبھی نہیں، نہ کسی پہ مقدمہ چلا، نہ کسی پہ جیل ہوئی. وہ لوگوں کو آزادی تھی، جو چاہیں لکھیں، جو چاہیں کہیں. جی تو کچھ یاد ہو آپ کو اس طرح کے اشعار؟ اب کیا بتائیں، بہت سے تو ایسے ہیں کہ ہم سنا ہی نہیں سکتے، اور بہت سے ایسے ہیں میں کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. کہ وہ ایک مجھے معلوم نہیں کس کا شعر ہے، لیکن شاید ماچس لکھنوی کا کہ سرے محشر گنہگاروں کی صف میں اما دیکھو تو کتنا مولوی ہے. وہ یہ تو شاید مصفی ہے، یاد نہیں. ہم وہ بھی بخشے گئے ہم بادہ کشوں کے ہمراہ، وہ بھی بخشے گئے ہم بادہ کشوں کے ہمراہ، رات جنت میں ہمیں ناصح مغفور ملے. جی رات جنت میں ہمیں ناصح مغفور ملے. جی یہ کہ ایک آپ کے کلام کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ ایسے واقعات جو نہایت ہی خوفناک، بڑے پینفل، بلکہ بہت ہی وائلنٹ قسم کے واقعات ہیں، ان کو بہت ہی، اگر آپ ہی کی زبان استعمال کی جائے تو سمجھیں کہ نرم اور ملائم الفاظ میں بیان کیا ہے، اور بڑی ایک ڈومیسٹک امیجری جس میں کریٹ ہوتی ہے، روزمرہ کی زبان ہے. جیسے بھیجو نبی جی رحمتیں، وہ ایک جو ہے سیکشول وائلنس کا سین ہے، لیکن اس کو آپ نے جس طرح سے، جتنی نرمی سے اور جتنے سافٹ ڈومیسٹک امیجری کے الفاظ میں بیان کیا، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ کو سخت الفاظ استعمال کرنے سے گریز ہے؟ نہ، بہت گریز ہے. بلکہ میں نے تو بہت جان کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مشکل لفظ بھی ہوتا ہے تو میں اسے مطلب کوشش کرتی ہوں کہ میں آسان طریقے سے کہہ سکوں وہ بات. اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں جب نوجوانوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے خاندان کے لڑکے لڑکیاں ہیں، یا میں کہیں جاؤں، ایک جگہ کراچی میں بڑی اچھی تھی جسے ہم سیکنڈ فلور کہتے تھے، T2F، اور سبین وہاں کام کرتی تھی، اس کو تو وہ تو قتل کر دی گئی. لیکن یہ کہ وہاں میں دیکھتی تھی کہ اچھا خاصا 50-60 لڑکے لڑکیاں، کبھی تو 60-70-80-100 بھی ہو جاتے تھے. تو ہم وہاں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ بیٹھ کے بات کرتے تھے. میں انہیں پرانے شعر بھی سناتی تھی، نئے شعر بھی سناتی تھی. لیکن میں دیکھتی تھی کہ جو آسان شعر ہوتے ہیں اس کو وہ بہت زیادہ اس سے محظوظ ہوتے تھے، اور جو مشکل ہوتے تھے وہ سمجھانا پڑتے تھے. تو میں نے کوشش ہمیشہ یہی کی ہے کہ میں آسان سے آسان زبان استعمال کروں، تاکہ کم سے کم جو لڑکے لڑکیاں آنے والے ہیں وہ اتنا زیادہ اس کو یہ دیکھو نبی جی رحمتیں، اگر آپ کو یاد ہو تو سنا دیں. شاید اس میں ہوگی، مجھے کبھی کبھی مصرع بھول جاتا ہے. جی آپ ہی کے پاس. دوسروں کے شعر مجھے بالکل یاد رہتے ہیں، اپنے بھول جاتی ہوں. تو یہ ہے کہ دیکھیے کہاں تھی وہ اوراق میں. ایک گھر تھا، ایک میدان تھا، کچھ کھیت تھے، ایک کھلیان تھا، چلتی سڑک بھی ساتھ تھی، وہ گھر میں تنہا تو نہ تھی. جھولے، دیکھیے بیچ کے ٹکڑے اگر میں بھول گئی تو پھر نظم خراب ہو جائے گی. مجھے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس میں ہے، فراق میں ہے یا ورق میں ہے، پتہ نہیں. اصل میں یہ نظمیں ایسی ہیں کہ اگر ایک آدھ مصرع بھی مس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہانی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی. مل جائے گی تو سنا دوں گی،
لیکن ابھی مل نہیں رہی. کچھ اور سنا دیں. یہ ایک نظم سنا دیتی ہوں آپ کو. اس کا عنوان ہے ڈاکو. یہ اکثر ہمارے یہاں کراچی میں ڈاکو آ جاتے ہیں گھر میں، اور ہوتا ہے کہ چلے گئے. تو ہوا یہ کہ ہماری ایک عزیز کے گھر ڈاکو آئے تو ان کی ساس پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگیں. انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹیا تم پریشان مت ہو، ہم پھونک رہے ہیں، یہ اندھا ہو جائے گا. تو اس نے جب سب سامان سمیٹ لیا تو ان سے کہا کہ اماں دیکھو میں اندھا نہیں ہوا، کیونکہ جب میں ڈاکہ ڈالنے جاتا ہوں تو میری ماں بھی پڑھ پڑھ کے مجھ پہ پھونکتی ہے. تو کل رات میرا بیٹا میرے گھر، چہرے پہ منڈھے خاکی کپڑا، بندوق اٹھائے آ پہنچا. کل رات میرا بیٹا میرے گھر، چہرے پہ منڈھے خاکی کپڑا، بندوق اٹھائے آ پہنچا. نو عمری کی سرخی سے رچی اس کی آنکھیں میں جان گئی، اور بچپن کے سندل سے منڈھا اس کا چہرہ پہچان گئی. وہ آیا تھا خود اپنے گھر، گھر کی چیزیں لے جانے کو، ان کہی کہی منوانے کو. باتوں میں دودھ کی خوشبو تھی، جو کچھ بھی سینت کے رکھا تھا میں ساری چیزیں لے آئی. ایک لال بدخشاں کی چڑیا، سونے کا ہاتھی چھوٹا سا، چاندی کی ایک ننھی تختی، ریشم کی پھول بھری ٹوپی، اطلس کا نام لکھا جزدان، جزدان میں لپٹا ایک قرآن. پر وہ کیسا دیوانہ تھا، کچھ چھوڑ گیا کچھ توڑ گیا، اور لے بھی گیا ہے وہ تو کیا، لوہے کی بدصورت گاڑی. پیٹرول کی بو بھی آئے گی، جس کے پہیے بھی ربر کے ہیں، جو بات نہیں کر پائے گی. بچہ پھر آخر بچہ ہے. کل رات میرا بیٹا میرے گھر، چہرے پہ منڈھے خاکی کپڑا، بندوق اٹھائے آپ پہنچے. ہاں یہ مل گئی. بھیجو نبی جی رحمتیں، بھیجو نبی جی برکتیں. عام طور سے گھر میں جب طوطا پالتے ہیں تو اس کو یہ سکھاتے ہیں. ایک گھر تھا، ایک میدان تھا، کچھ کھیت تھے، کھلیان تھا. وہ گھر میں تنہا تو نہ تھی، ہانڈی تھی چولہے پر چڑھی، آٹا گندھا تیار تھا. جھولے میں ایک بچہ بھی تھا، پنجرے میں ایک طوطا بھی تھا، اور طاق میں قرآن تھا جس پر اسے ایمان تھا. بچے کو بہلاتی تھی وہ، چولہے کو سلگاتی تھی وہ، طوطے کو سکھلاتی تھی وہ. اچھے میاں مٹھو کہو بھیجو نبی جی برکتیں، بھیجو نبی جی رحمتیں، آلے نبی کا واسطہ، آلے نبی کا واسطہ. ایک دن اچانک کیا ہوا، ٹھوکر سے دروازہ کھلا. ایک جانور انسان نما پنجوں کو لہراتا ہوا کمرے میں آتا ہی گیا، ہر شے پہ چھاتا ہی گیا. چادر جو سر سے کھنچ گئی، قرآن کا چہرہ ڈھک گئی. روٹی توے پر جل گئی، ہانڈی ابل کر رہ گئی. بچے کا جھولا گر پڑا، طوطا پھڑک کر چیخ اٹھا. بھیجو نبی جی برکتیں، بھیجو نبی جی رحمتیں، آلے نبی کا واسطہ، آلے نبی کا واسطہ. پر کوئی آیا ہی نہیں، پر کوئی آیا ہی نہیں. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، وہ تو کئی حالانکہ دریں اسنا کیا کچھ نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ قریب 50-60 سال سے جو ہے لکھ رہی ہیں، لیکن آپ نے بہت زیادہ نہیں لکھا ہے، اور بیچ میں کئی سال آپ نے نہیں بھی لکھا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بیچ میں کئی سال جو ہے آپ نے نہیں لکھا؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک جج بیٹھا ہوتا ہے جی 5 سال 7 سال تک. وہ جج مجھے پتہ نہیں ہلکے ہلکے سے کہتا تھا مت کہو، نہیں کہو، ٹھیک نہیں کہہ رہی ہو، چھوڑ دو، تھوڑے دن رک جاؤ رک جاؤ. تو کچھ ایسا رہا کہ باہر رہی زیادہ، تو بس اس میں کچھ زیادتی ہو گئی. حالانکہ لکھنا چاہیے تھا، مگر اچھا ہی ہوا نہیں لکھا. کم لکھا لیکن ٹھیک لکھا. کچھ بہرحال جیسا لکھا وہ حاضر ہے. اس سے پہلے کہ ہم ایک سوالات لیں آڈینس سے، ایک آخری سوال میری طرف سے، جی، اور وہ یہ کہ شام کا پہلا تارا سے لے کے اور یہ اب تو کچھ ایسا لگتا ہے، سارا جگ مجھ سے چھوٹا ہے،
اس کا جو سفر آپ نے طے کیا ہے، کیا آپ خود اس سفر سے مطمئن ہیں، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی کچھ چیزیں تھیں جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھیں، یا ایسی کچھ چیزیں ہی تھیں جن پہ مجھے کہنا چاہیے تھا، یا یوں کہہ لینا چاہیے تھا؟ ہاں نہیں، ایسی بہت سی چیزیں ملتی ہیں. میرے خیال میں ہر لکھنے والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص عمر میں وہ کچھ لکھتا ہے، پھر بعد میں خود گھبراتا ہے کہ یہ کیوں لکھا تھا، کیسے لکھا تھا. لیکن سفر بہرحال جاری رہتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو کم اچھی لگتی ہے وہ کبھی کسی موقع کے اوپر آپ کو زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے. تو اصل میں شاعری کی بات جو ہے وہ کچھ ایسا یہ سمجھ لیجئے کہ بچوں کی طرح ہوتی ہے. جیسے 3-4 بچے ہوں تو کوئی کم اچھا لگتا ہے، کوئی برا، لیکن اچھے تو سبھی لگتے ہیں. اپنے شعر سے محبت سب کو ہوتی ہے. تو اور اپنے اچھا لگتا ہے. جب میں کبھی کبھی اپنی پرانی چیزیں پڑھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن یہ میری زندگی کی لکھی ہوئی، میرے طاق دل پہ سجی ہوئی وہ کتاب اب بھی ہے منتظر، جسے میں نے کبھی جیسے میں کبھی کا نہیں پڑھ سکی. تو ایسی کوئی کتاب واقعی ہے؟ نہیں، وہ تو ہر انسان کے دل میں ہے. جی، یہ تو میں نے نہیں کہا، یہ تو شاید میرا خیال ہے پروسٹ نے کہا تھا جی. جس نے کہ ہر انسان کے دل میں ایک کتاب ہوتی ہے جسے وہ پڑھنا نہیں چاہتا. تو وہ یہی ہے کہ میری زندگی کی لکھی ہوئی، میرے طاق دل پہ سجی ہوئی وہ کتاب اب بھی ہے منتظر، جسے میں کبھی نہیں پڑھ سکی. وہ تمام باغ سبھی ورق ہیں ابھی تلک بھی جڑے ہوئے، میرا عہد دید بھی آج تک انہیں وہ جدائی نہ دے سکا جو ہر ایک کتاب کی روح ہے. تو یہ ہوتا ہے. بس میری آخری درخواست یہ ہے کہ آپ یہ سنا دیں ہم لوگوں کہ اب تو کچھ ایسا لگتا ہے سارا جگ مجھ سے چھوٹا ہے. اب تو کچھ ایسا لگتا ہے سارا جگ مجھ سے چھوٹا ہے. آنکھیں بھی میری بوجھل بوجھل، شانوں پر بھی کچھ رکھا ہے. کاتب وقت نے جاتے جاتے چہرے پر کچھ لکھ سا دیا ہے. آئینے میں چہرہ کھولے دیکھ رہی ہوں کیا لکھا ہے. لکھا ہے تیرے روپ کا حالہ اور کسی کے گرد سجا ہے. لکھا ہے زلفوں کا دوشالہ اور کسی نے اوڑھ لیا ہے. لکھا ہے چہرے کی دھنک کا کوئی رنگ نہیں رہتا ہے. پڑھ کر مصحف رخ کی عبارت دل کو اطمینان ہوا ہے. روح تلک سرشار ہے میری، آئینہ حیران ہوا ہے. اس کو شاید علم نہیں ہے میرا دامن اب بھی بھرا ہے. جو رکھنا تھا رکھے ہوئے ہوں، جو دینا تھا بانٹ دیا ہے. اب آڈینس کے کچھ سوالات، ہم لوگوں کے پاس 10 منٹ ہیں، اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں تو. اور آسان کیجیے گا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ فیض صاحب کا کچھ اگر آپ تھوڑا سا عطا کرتے ہیں. فیض صاحب کا کلام اسے کیا سناؤں؟ نہیں، فیض صاحب کا تو بڑا تبرک ہے کلام سنانے کا. لیکن یہ کہ میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر یہ حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کرے رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ بر کا. ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتہ تھا اپنے گھر کا. سرے کوئے نا شنایا ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. میرے دل میرے مسافر، میرے دل میرے مسافر، دل من مسافر من، دل من مسافر. کشور آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ گل بادشاہ، ہم تو کئی دفعہ کشور سنا چکے. یہ ایک نظم ہے جو ایک افغان بچے کے بارے میں ہے جو کھڑا ہو کے بامبنگ کو اس طرح دیکھتا تھا جیسے کہ کوئی آتش بازی چھوٹ رہی ہے. کچھ ہے، ایک لمبی سی بندوق اس کے کندھے پہ ہوتی تھی. کبھی کبھی یہ منظر ایک الجزیرہ دکھا دیتا تھا، ورنہ ہمارے یہاں تو کوئی تصویر آتی نہیں تھی. نام میرا ہے گل بادشاہ، عمر میری ہے 13 برس،
اور کہانی میری عمر کی طرح سے منتشر منتشر مختصر مختصر. میری بے نام بے چہرہ ماں بے دوا مر گئی. باپ نے اس کو برقعے میں دفنا دیا. اس کو ڈر تھا کہ منکر نکیر میری اماں کا چہرہ نہ دیکھیں. ویسے زندہ تھی جب بھی وہ مدفون تھی. باپ کا نام زرتاج گل، عمر 32 برس. وہ مجاہد شہادت کا طالب راہ حق کا مسافر ہوا، اور جام شہادت بھی اس نے میرے چاچا کے ہاتھوں پیا، جو شمالی مجاہد تھا اور 5 وقتہ نمازی بھی تھا اور حاجی بھی تھا. تو مسئلہ اس شہادت کا پیچیدہ ہے، اس کو بہتر یہی ہے یہیں چھوڑ دیں. اب بہرحال بابا تو جنت میں ہے، اس کی باہوں میں حور و قصور، اس کے ہاتھوں میں جام طہور. میری تقدیر میں بم دھماکے دھواں، پگھلتی ہوئی یہ زمین بکھرتا ہوا آسماں. بعد از مرگ وہ زندہ ہے اور زندگی مجھ سے شرمندہ ہے. کل سر شام دشمن نے آتے ہوئے بم کے ہمراہ برسا دیے مجھ پہ کچھ زرد تھیلے، جن سے مجھ کو ملے گول روٹی کے ٹکڑے، ایک مکھن کی ٹکیا، ایک شربت کی بوتل، مربے کا ڈبہ. اس کے بدلے میں وہ لے گئے میرے بھائی کا دستے مشقت، جس میں منت کا ڈورا بندھا تھا، میری چھوٹی بہن کا وہ پاؤں جس سے رنگے ہنا پھوٹتا تھا. تو لوگ کہتے ہیں یہ امن کی جنگ ہے. تو امن کی جنگ میں حملہ آور صرف بچوں کو بے دست و پا چھوڑتے ہیں، ان کو بھوکا نہیں چھوڑتے. آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے. میں دہکتے پہاڑوں میں تنہا اپنے ترکے کی بندوق تھامے کھڑا ہوں. تماشائے اہل کرم دیکھتا تھا، تماشائے اہل کرم دیکھتا ہوں. نام میرا ہے گل بادشاہ، عمر میری ہے 13 برس، اور کہانی میری عمر کی طرح سے منتشر منتشر مختصر. جی کوئی صاحب مائک ادھر دے دیجیے. آج کے دور میں آپا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیچرل اور جو مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں ان سب کو لگتا ہے پاکستان کی ایڈریس مل گئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دور کی شاعری اور آج کا جو نوجوان شاعر ہے وہ کسی حد تک دبا دبا سا محسوس ہوتا ہے. پتہ نہیں اس پہ کس کا اثر ہو گیا ہے. ڈیزاسٹر کا ہوا ہے، مین میڈ ڈیزاسٹر کا ہوا ہے، یا نیچرل ڈیزاسٹرز کا ہوا ہے. تو آپ ان کے انالیسس کیسے کریں گی آپ کے دور سے لے کے آج تک جو ہو رہا ہے؟ دیکھیے بیٹا، بات یہ ہے، ایک بات تو طے ہے، یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. جب زمانہ خراب ہوتا ہے، کسی ملک کے اوپر بہت آفتیں آتی ہیں، بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی زمانے میں شاعری بہت پنپتی. یہ ایک ہے بات. آپ نے جو کہا کہ آج کا شاعر دبا دبا سا ہے، میں اس کو نہیں مانتی. میں اس لیے نہیں مانتی کہ میں تو بہت سے ینگ شاعروں کو جانتی ہوں جو بڑا اچھا شعر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ آپ تک ان کی پہنچ نہیں ہے، یا ان کو یہ موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ آ کے اس طرح کے فیسٹیولز میں یا کہیں اپنا کلام سنا سکیں. میں کراچی میں ایک شہر کی بات کرتی ہوں، لاہور کی بات کرتی ہوں، یہاں اسلام آباد میں بڑے اچھے اچھے شاعر ہیں جن کی کتابیں میرے پاس آتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاعری تو اچھی خاصی ہو رہی ہے، بلکہ اگر سیف برا نہ مانے تو میں یہ کہوں کہ تھوڑی بہت ہندوستان سے بہتر شاعری ہو رہی ہے. یہ صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہماری ابھی تک زبان سے جو لڑکے شعر کہہ رہے ہیں یا جو لڑکیاں شعر کہہ رہی ہیں ان کی زبان سے تھوڑی بہت واقفیت ہے. جی ان کو اسکول کے لیول پہ کہیں نہ کہیں اردو پڑھائی گئی ہے. تو جب تک آپ اپنی زبان سے اچھی طرح واقف نہ ہوں تو اس وقت تک شاعری جو ہے وہ ذرا مشکل کام ہو جاتی ہے. لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ لڑکے یا لڑکیاں آج کل شعر نہیں کہہ رہے، اچھا شعر کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ اگر انشاءاللہ اچھا زمانہ بھی کبھی آئے گا، میں تو بہت پر امید ہوں، تو شاعری ہماری ترقی کرے گی. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً کسی کا نام چمکنے لگے. صدیاں گزر جاتی ہیں تب کہیں جا کے ایک نام کرسی صدارت پہ بیٹھتا ہے. دیکھیے
اب میر کے زمانے میں سودا بھی تھے, میر کے زمانے میں اور بہت سے شاعر تھے, مگر میر. غالب کے زمانے میں مومن ہیں, ذوق ہیں, سب ہیں, لیکن کیا ہے, ایک غالب کا نام ہے. اب یہ مشکل ہوتی ہے کہ یہ کرسی صدارت صدیوں میں کسی نہ کسی کو ملتی ہے. باقی اچھے شاعر جو ہیں وہ بہت تعداد میں ہوتے ہیں, لیکن انہیں وہ مرتبہ یا درجہ حاصل نہیں ہوتا جو کسی ایک کو ہو جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زمانے میں ہماری صدی کا تو, جیسے فیض صاحب کہتے تھے کہ ہماری صدی کا تو ایک بڑا شاعر ہو گیا جس کا نام تھا اقبال, لیکن اسی صدی میں فیض صاحب بھی ہوئے. تو میں تو سمجھتی ہوں ہمارے زمانے کے ہندوستان اور پاکستان میں فیض صاحب کا نام تو ابھی تک بہت اونچا جا رہا ہے, اور میرا خیال میں کہ یہ جگہ بنائے گا اپنی ضرور کہیں نہ کہیں. یہ ایک سوال یہاں سے ہے. زہرا جی, میں نے پوچھنا تھا کہ اگر آپ ہمیں وہ نظم سنا دیں, میں بچ گئی ماں, آپ نے پچھلے ILF میں سنائی تھی. ہاں بیٹا میں ضرور سنا دیتی, لیکن بڑی ڈپریسنگ سی ہے. کیا سناؤں بتاؤ, کوئی اور چیز سنا دوں یا وہی سنا دوں؟ وہی سنا دیں, میرا خیال ہے آج کے حالات پہ وہ بالکل جاتی ہے. تھینک یو. وہ یہ ہے کہ وہ بچی جو پیدا نہیں ہو سکی یا جسے پیدا نہیں ہونے دیا گیا, وہ یہ نظم اپنی طرف سے کہہ رہی ہے. میں بچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں, تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں. گر میرے نقش ابھر آتے وہ تب بھی لہو سے بھر جاتے, میرا قد جو تھوڑا سا بڑھتا میرے باپ کا قد چھوٹا پڑتا, میری چنی سر سے ڈھلک جاتی میرے بھائی کی پگڑی گر جاتی, میری آنکھیں روشن ہو جاتی تیزاب کا سرما لگ جاتا, سٹے وٹے میں بٹ جاتی ہر خواب ادھورا رہ جاتا, تیری لوری سننے سے پہلے خود اپنی نیند میں سو گئی ماں, انجان نگر سے آئی تھی انجان نگر میں کھو گئی ماں, میں بچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں, تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں. اب 2 اور سوالات کا وقت ہے ہمارے پاس. جی بتائیے. آپا, آپ نے جس عہد کا اور جن لوگوں کا ذکر کیا, اب ویسے لوگ, ویسی قدریں اور ویسی باتیں کم ہی دکھائی دیتی ہیں. تو کیا یہ صرف ہماری نسل کی نالائقی ہے کہ ہم اس ورثے کو اپنے تک منتقل نہیں کر پائے, یا اگلی نسل کی بھی اس میں کوئی غلطی رہی؟ اصل میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے, لوگوں کی قدریں بدلتی رہتی ہیں, پسندیدگیاں ناپسندیدگیاں بدل جاتی ہیں. تو ان تمام باتوں کے بعد دیکھیے, جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ گزرا ہوا ہر زمانہ مجھ جیسی عمر کے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہوتے. ایسے لوگ ہوتے ہوں گے, مگر وہ آپ کی اور ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں, وہ اس طرح سے کھل کے سامنے نہیں آتے. اب اس کی وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں, بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو میں جانتی ہوں, بہت سے میں نے دیکھے ہیں, بہت سوں کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے جو اسی زمانے میں ہیں اور اسی زمانے میں تھے. مگر یہ ہے کہ زمانہ یوں بدل گیا ہے کہ مصروفیتیں بہت بڑھ گئی ہیں. نہ آپ لوگوں کے پاس وقت ہے کہ آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں, یہ وقت ہی نہیں ہے. ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے, تو عزیز و اقارب تو دوسری چیز ہو جاتے ہیں. دیکھیے میرے ماں باپ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں محلے میں گلی کے نکڑ پر 2-4 آدمی ایسے بیٹھتے تھے جن کے پاس محلے کے لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے. کوئی نجوم پہ بات کرتا تھا, کوئی تاریخ پہ بات کرتا تھا, کوئی فلسفے کی گتھی سمجھاتا تھا, کوئی شعر سناتا تھا. وہ سسٹم ختم ہوا. اس کے بعد ادبی تحریکیں شروع ہوئیں, انجمنیں ہوئیں. دیکھیے ہمارے ہی زمانے میں ادب کی تحریکوں نے کتنی کن کی نشو و نما ہوئی, کتنا انہوں نے زور پکڑا. لیکن اب میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ مصروف بہت زیادہ ہیں. پھر ساتھ میں دیکھیے آپ کہ کیا کیا ایجادات ہو گئی ہیں.
کسی میں نے بڑی اچھی ایک تصویر دیکھی کہ پورے خاندان کے ممبر بیٹھے ہوئے اور سب اپنے اپنے موبائل پہ مصروف ہیں, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے. کمیونیکیشن کا اتنا بڑا گیپ آ گیا, بات چیت ختم ہو گئی نا. تو جو لوگ سیکھتے تھے, سمجھتے تھے, اس کا سب سے بڑا ذریعہ تو بات چیت تھی. تو ہوتا یہ ہے کہ عزیز و اقارب, رشید صاحب نے بڑی اچھی بات رشید احمد صدیقی نے لکھی ہے کہ انسان کے ترقی پسند ہونے کا اور ترقی پانے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے عزیز و اقارب اس سے دور اور اس کا غسل خانہ اس سے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے. یہ میرا مقام تو نہیں ہے, لیکن یہ جو انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا اس جنریشن کی بھی, پرانی جنریشن کی بھی اس میں کوئی غلطی ہے, تو اس میں ایک بار یہ وہ شبانہ اعظمی صاحبہ کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ میں ایک بار ماسکو میں تھی اور پتہ چلا کہ فیض چچا آئے ہیں, تو میں ان سے ملنے گئی اور فیض چچا نے مجھ سے کہا بیٹا تم شام کو آنا میرے پاس, تو میں تمہیں اپنا تازہ کلام سناؤں گا. تو شام کو جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے ایک پرچہ پکڑا دیا. میں نے کھولا اور ان سے کہا معاف کیجیے گا فیض چچا, مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ ارے بہت خفا ہوئے کہ تم کیفی اور شوکت کی بیٹی ہو, تمہیں اردو نہیں آتی ہے, یہ کیسے ماں باپ تمہارے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا لیکن فیض چچا میں آپ کا زیادہ تر کلام ازبر ہے. انہوں نے کہا اچھا مثلاً, تو کہ نہیں میں نے گھبراہٹ میں ایک شعر پڑھا. تو فیض چچا آرام کرسی پہ بیٹھ گئے, انہوں نے کہا محترمہ یہ میر تقی میر کا کلام ہے. کہہ لیں گے میں نے گھبراہٹ میں ایک اور جھٹ سے شعر پڑھا, تو انہوں نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور کہہ لیں گے دیکھو بیٹا میر تک تو ٹھیک ہے, لیکن بہادر شاہ ظفر کو میں شاعر نہیں مانتا. اب ایک یہ آخری سوال ہے, آپ بتائیں. جی بہت دیر سے آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. سوال میرا بھی جو پہلے دو سوال ہوئے ہیں ان سے ملتا جلتا ہی ہے, لیکن تھوڑا سا کہ جو آپ اردو بولتی ہیں, جو شیرینی اس میں ہے, 3 سال پہلے میں نے سنی تھی اور وہ ہر بار مجھے یہاں کھینچ کر لے آتی ہے. ہم سب بھی اردو بولتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن ہماری زبانوں میں یا باقی پورے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کی زبانوں میں یہ شیرینی کیوں نہیں ہے, یہ ختم کیوں ہو رہی ہے؟ شکریہ کہ آپ نے ہندوستان کا نام نہیں لیا. نہیں شیرینی بھی ہے. دیکھیے زبان کی بھی تو صورتیں بدلتی رہتی ہیں, نئے نئے لفظ شامل ہوتے ہیں, اور بہت سے لفظ ایسے اردو میں شامل ہو گئے ہیں کہ میں خود اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ اگر ان الفاظ کا ترجمہ کر کے تم اردو میں بول سکتے ہو تو کہتے ہیں نہیں, پھر بہت برا لگے گا. سمجھیں؟ تو زبانوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بدلنا چاہیے, اس میں نئے لفظ آنے چاہیے. شیرینی جو ہے وہ نئے الفاظ سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے, نئی ترکیبوں سے بھی, نئی اصطلاحات سے بھی. آخر کوئی نہ کوئی چیز تو شامل ہوتی ہے. بس وہی بات میں کہہ رہی تھی کہ ایک خاص طبقہ ہے ہمارا کہ جو آپس میں بچے اور بڑے سب انگریزی بولنے لگے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک اور طبقہ ہے اس میں گورنمنٹ اسکولز کی حالت اتنی خراب ہے کہ نہ وہ اردو ہی سیکھ پا رہے نہ وہ انگریزی سیکھ پا رہے ہیں. تو قصہ یہ ہے کہ کہاں سے بچے کون سی زبان سیکھیں گے, کس زبان کو آگے بڑھائیں گے. تو یا تو انگریزی داں ہیں اور یا پھر گورنمنٹ اسکول کے طالب علم ہیں کہ جو بیچارے رٹ رٹا کے کسی نہ کسی طرح نقل کر کے اور اردو لکھ لیتے ہیں. تو معاملہ جا کے وہی طریقہ تعلیم اور گھر کے ماحول پہ آ کے ٹک جاتا ہے. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا, میں تو ہر معاملے میں پر امید ہو جاتی ہوں. کیا کروں, اس عمر میں بھی میں سوچتی ہوں کہ شاید میں نے یہ تو دیکھا ہے, یہ بات تو میں نے کئی دفعہ نوٹس کی ہے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے, جو ہماری نئی نسل ہے, وہ اب کلاسکس کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہی ہے اور مائل ہونا چاہتی ہے. یہ جو اتنا بڑا مجمع ہے جو اتنی دیر سے میری گفتگو سن رہا ہے, اس میں بڑے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, تو آخر اتنی دیر سے برداشت کر ہی رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو انہیں مل رہا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا زہرا آپا. اور خواتین و حضرات, آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو جب تم ان کو بتلاؤ گے تم نے فراق کو دیکھا تھا. آپ نے مجروح سلطان پوری صاحب کا ذکر کیا, انہی کے 4 شعروں پہ 4 شعر میں آپ کی نظر کر کے یہ آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو, ہم تھے پریشاں تم سے زیادہ, چاک کیے ہیں ہم نے عزیزو 4 گریباں تم سے زیادہ, اور ہم ہی ہمیشہ قتل ہوئے اور تم نے بھی دیکھا دور سے, لیکن یہ نہ سمجھنا ہم کو ہوا ہے جان کا نقصان تم سے زیادہ. اور جاؤ تم اپنے بام کی خاطر ساری لویں شموں کی قطر لو, زخم کے مہر و ماہ سلامت
जश्न चरागां तुमसे ज़्यादा, और जंजीरो दीवार ही देखी तुमने तो मजरूह, मगर हम कूचा कूचा देख रहे हैं आलम ज़िंदा तुमसे ज़्यादा। बस मैं एक आधा मिनट और लूँगा, और वो ये कि दिल्ली में एक आर्टिस्ट हैं शिराज साहब, एक यंग आर्टिस्ट हैं, और वो अक्सर शोरा के और राइटर्स के स्केचेस बनाते हैं। उनसे मैंने ये दरख्वास्त की कि आपका एक स्केच बनाएं जो मैं आपको पेश कर सकूं यहाँ। वो स्केच बन के आया, और मैंने उनसे पहले ही पूछा था, जब बन के आया तो मैंने उनसे फ़ोन पे कहा कि शिराज साहब आप बताएं कि मैं क्या हदिया आपको पेश कर सकता हूँ। उन्होंने कहा साहब भाई मैं आपको 3 कॉपियाँ भेज रहा हूँ, एक जहरा आपा के लिए, एक आपके लिए, तीसरे पे उनसे कहिएगा कि मेरे नाम मुझसे मेरे लिए कोई दुआ लिख दें, यही मेरा हदिया है। तो मैं मोहतरमा अमीना सैयद और जनाब आसिफ फ़ारूकी से दरख्वास्त करूँगा कि वो ऊपर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, और ये स्केच जो है ज़हरा आपा का, ये उनकी तरफ से ज़हरा आपा को पेश। इस पे ज़हरा आपा का शेर भी लिखा है, ज़हरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है, हालांकि दरी असना क्या कुछ नहीं देखा है।